اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لنا للہدی صلوات پڑھیں مولا عالم اکبر۔ بہت وقت گزر چکا ہے، لہٰذا میں نے مجلس کا خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے، صرف قرآن کی آیت، اس لیے کہ بہت جلدی آپ کی زحمت کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر جلوس نکلے گا۔ ابتدائے محرم سے میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے چلے آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کرنے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، لہٰذا اللہ نے ہم انسانوں کے ہدایت کے لیے کبھی نبوت، کبھی رسالت اور کبھی امامت کا انتخاب کیا ہے، اور سب سے آخر میں نبیوں کا سردار دنیا میں آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول کو بھیجا ہے دو چیز دے کر، ایک ہے ہدایت اور ایک ہے دین حق۔ پیغمبر اسلام جب دنیا سے جانے لگے تو دو چیز چھوڑ کر گئے، ایک ہے قرآن اللہ کی کتاب اور ایک ہے ان کی اطرت اور اہل بیت جو دین حق ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر اسلام نے ملک عرب میں جب تبلیغ شروع کیا ہے تو لوگوں کی بہت زیادہ تعداد یا مشرک ہے یا کافر ہے، بت پرست ہے۔ پیغمبر کی دعوت کے ذریعے سے لوگ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دین اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جب ابتدائے تبلیغ میں پیغمبر اسلام اللہ کے وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے تو پیغمبر کو کوئی ان کے اوپر کوڑا پھینکتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جو ابھی دین قبول کر کے دین اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ یہ گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم ان کا جواب دیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ آپ کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ابھی ہمیں نہیں پہچان رہے ہیں، تو کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کوڑا پھینکتا ہے، کوئی میرے راستہ میں کانٹا بچھاتا ہے، لیکن یہی ملک عرب کے لوگ جب مجھے پہچان جائیں گے تب میرا ہی کلمہ پڑھیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، بہت جلدی پیغمبر اسلام کے اخلاق کے ذریعے سے، ان کے کردار کے ذریعے سے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، لوگ صادق اور امین کہہ کر پکار رہے تھے، تو پیغمبر اسلام نے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی زحمت اور مشقت اس کائنات میں کس کے اوپر ہے؟ پیغمبر اسلام، اس لیے کہ وہ نبیوں کا سردار ہے۔ ان کے زمانے میں دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، نعمت کو تمام کر دیا ہے۔
تو انبیاء مرسلین دنیا میں آئے ہیں ہم انسانوں کے ہدایت کرنے کے لیے. اللہ نے کچھ ہادی کو بھیجا ہے ہدایت کرنے کے لیے، اور پھر کچھ خاص بندوں کو بھیجا ہے دین کی حفاظت کرنے کے لیے. اس لیے کہ دین کا حفاظت کا بھی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. پیغمبر اسلام جب دنیا سے جا رہے ہیں، پیغمبر کو پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا یزید نامی شخص دین اسلام کو مٹانا چاہے گا. تو امام حسین جو ابھی چھوٹے تھے ان سے پیغمبر اسلام نے بتایا، بیٹا حسین ایک وقت آئے گا جو میرے دین کو مٹانا چاہے گا، اس دین کو تمہیں بچانا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے سوال کیا، آپ کے دین کو بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ میں حاضر ہوں. کہا کہ کربلا کے میدان میں اصحاب اور انصار کی قربانی تمہیں پیش کرنا پڑے گا. آ گیا ہوں میں مصائب میں، اس لیے زیادہ وقت نہیں ہے. اصحاب و انصار کی قربانی دینی پڑے گی. امام حسین نے کہا کہ مجھے قبول ہے. نانا اور کیا چاہیے؟ کہا کہ تمہارے عزیز اقارب کی تمہیں کربلا کے میدان سے ان کے لاشا اٹھانا پڑے گا. کبھی اون محمد کا لاشا اٹھانا پڑے گا، کبھی قاسم کے پامال شدہ جسموں کو چادر میں جمع کرنا پڑے گا، کبھی حضرت ابو الفضل عباس سکائے سکینہ، وہ عباس آج کی رات میں شب عاشور ہے نا، آج کی رات میں نگہبانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دشمن کو نیند نہیں آتی ہے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ عباس بڑا شجاع ہے. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دعائے نماز شب میں خدا سے طلب کیا تھا کہ پروردگارا مجھے ایک ایسا اولاد عطا کر جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کی نصرت کے کام آئے. بڑا شجاع. دشمنوں کو پتہ ہے کہ عباس ابھی زندہ ہیں، وہ سوتے نہیں تھے، ان کے آنکھوں میں نیند نہیں تھی. عزادارو، جب حضرت عباس نے امام حسین سے اجازت طلب کیا تھا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے جنگ کے میدان میں جانے کے لیے، امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ عباس تمہارے وجہ سے دشمن کے آنکھوں میں نیند نہیں ہے، لیکن تمہارے وجہ سے کم از کم ہمارے بچے سکون کی نیند سوتے تو ہے نا. سکینہ سوتی ہے اور بچے سو لیتے ہیں، لیکن اگر عباس تم نہ ہوگے پھر ہمارے بچے نہیں سوئیں گے اور یہ دشمن سوئیں گے. اسی لیے تو آج کی شب امام حسین جہاں بھی جا رہے ہیں سکینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، سکینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے. معلوم ہوتا کہ بچی کو پتہ چل گیا کہ میرے بابا کی آخری رات ہے. آج کی رات جو آئی ہے نا عزادارو، علی اکبر کی زندگی کا آخری رات ہے، اور محمد کی زندگی کا آخری رات ہے، قاسم کی زندگی کا آخری رات ہے، علی اصغر کا زندگی کا آخری رات ہے. 6 مہینے کے بچے کو ماں باتیں کر رہی ہے. جناب رباب علی اصغر سے کہہ رہی ہے بیٹا کل میدان کارزار میں ہر کوئی جائے گا شہادت پیش کرنے کے لیے، بیٹا تو چل بھی نہیں سکتا ہے. میرے 2 بچے ہیں، ایک سکینہ ہے 4 سال کی ہے اور تو 6 مہینہ کا بچہ ہے، تو چل نہیں سکتا ہے. عزادارو، آج کی رات جب فہرست شہداء امام حسین نے پڑھ کے سنایا تھا تو ایک 13 سال کا بچہ جناب قاسم کھڑے ہو کر پوچھا تھا کہ چچا جان فہرست شہداء میں میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ تو امام حسین نے کہا تھا قاسم تمہارا نام بھی ہے اور تمہارا بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. اپنا نام سنا خوش ہو گئے، علی اصغر کا نام سنا پریشان ہو گئے کہ بابا علی اصغر
کہ بھی نام شہداء میں ہے، کیا یہ دشمن، یہ ظالم خیمے میں آ کر میرے بھیا کو قتل کریں گے؟ نہیں، میں اپنے ہاتھ میں اٹھا کر علی اصغر کو لے کر جاؤں گا۔ عزادارو، صبح عاشور نمودار ہوئی، نانا کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ قرآن کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین نے، آج سپہر کو جنگ شروع ہونے جا رہی تھی، حضرت ابو الفضل العباس کے ذریعے سے امام حسین نے کہا کہ جا کر انہیں بتا دو کہ مجھے بہت زیادہ کیا پسند ہے اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے نماز پڑھنا، ہم آج کے رات میں عبادت کریں گے، ان سے کہو کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دے۔ مہلت امام حسین نے نہیں لیا ہے بلکہ ایک رات کی اور مہلت دیا ہے۔ ابھی بھی پہچاننا چاہتے ہو تو پہچان لو، میرا نانا رسول خدا ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، میرے بھائی حسن ہے۔ اپنے کو پہچنوایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، کبھی اصحاب و انصار کے جنازے کو اٹھا کر لے کر آئے، کبھی اپنے عزیز و اقارب کے جنازے کو امام حسین نے اٹھایا۔ ایک فکرہ سنو ہی ہے، جب حبیب ابن مظاہر کے لاش کو امام حسین اٹھا رہے تھے، یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے حبیب ابن مظاہر، حسین نے تمہارا جنازہ تو اٹھا لیا لیکن حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حسین بے گور و کفن زمین کربلا میں پڑا رہے گا۔ عزادارو، جب سب کربلا کے میدان میں شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، اب کوئی نہیں بچا، امام حسین تنہا رہ گئے۔ امام حسین نے ایک آواز بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ ارے کوئی ہے ان دشمنوں کو مجھ سے دور کرنے والا؟ نواسہ رسول تنہا رہ گیا ہے، نواسہ رسول 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے۔ میں بچے یا نہ بچے، نانا کے دین کو بچانا ہے، اللہ کے وحدانیت کو بچا لیا، رسول اللہ کے رسالت کو بچا لیا، لیکن فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ جب کوئی نہیں رہا، صرف امام حسین علیہ السلام باقی رہ گئے، اور جب رخصت ہو کر امام حسین بھی مقتل میں چلے گئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، زمین کربلا ہلنے لگی۔ جناب زینب دوری سید سجاد کے پاس، بیٹا سید سجاد، یہ زمین کربلا میں زلزلہ کیوں ہے؟ اے بیٹا سجاد، تمہارے بابا مقتل میں گئے ہوئے ہیں، ذرا بتاؤ کہ میرے بھیا حسین کی کوئی خبر ہے یا نہیں؟ بس میں نے مصائب ختم کر دیا، وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا، پھپھی اماں پردے ہٹائیے خیمے کا۔ اب جو پردہ ہٹایا، جناب سید سجاد نے کیا دیکھا کہ بابا کے کٹا ہوا سر نو کے نیزے پر بلند ہو گیا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جناب زینب کہتی ہے کہ بیٹا، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ زمین کی طرف دیکھ کر بتاؤ، زمین کی طرف دیکھ کر بتاؤ۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے نا، تو ایک کوئی چیز زمین آسمان سے زمین کی طرف آیا، اور کوئی چیز زمین سے آسمان کی طرف گیا، اور ایک چیز حسین کی بدن کے طواف کرتے ہوئے نظر آیا۔ جب پوچھا یہ 3 چیز کیا تھا سید سجاد سے، جناب سید سجاد نے کہا کہ وہ چیز جو آسمان سے زمین کی طرف آیا وہ جناب جبرائیل تھے۔ جب خبر شہادت امام حسین عرش الہی میں پہنچی، جبرائیل کہتے ہوئے آئے، قد قتل الحسین بعرض کربلا، قد ذبح الحسین بعرض کربلا۔ حسین زمین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین زمین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔
یہ تو آسمان سے زمین کی طرف آئی. اچھا آقا زمین سے آسمان کی طرف بلندی کی طرف کیا گئی؟ کہا کہ وہ امام حسین کا سر تھا جو کاٹ کر نوک نیزے پر بلند کیا گیا. آقا وہ کون سے شے تھی جو امام حسین کے بدن کے طواف کرتے ہوئے نظر آئی؟ کہا کہ وہ حسین کی ماں فاطمہ جو حسین کی بدن کی طواف کر رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، اے بیٹا حسین، میں نے تجھے چکی پیس کر کیا اسی دن کے لیے مالا تھا. رسول خدا ہے اپنے باپ سے پوچھ رہی ہے، اے بابا بتائیے کیا یہی میرا بیٹا حسین ہے؟ اگر میرا بیٹا حسین نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ حسین کا سر کہاں ہے، ہاتھ میں انگلی کہاں ہے؟ انگلی کاٹ لیا گیا، سر کاٹ کر نوک نیزے پر بلند کر دیا. ماتم حسین.